بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی حالات کی تباہی کا ذمہ دار براہ راست شہباز شریف کو قرار دے دیا گیا ہے۔ یا نہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ پاکستان کے اہم ترین اداروں نے، اہم ترین شخصیات نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی شہباز شریف کو یہ وارننگ بھیج دی ہے، شہباز شریف کو یہ ڈیڈ لائن دے دی ہے، الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کی حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یا تو آپ معاملات کو حل کریں یا پھر گھر جائیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں شہباز شریف کے خلاف اب پورا محاذ کھلنے والا ہے اور کھل چکا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، بھرپور، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی۔ اسحاق ڈار کو پاکستان کے اندر لایا جاتا ہے اور اسحاق ڈار کو اس ذہن کے ساتھ یا اس اپروچ کے ساتھ یا اس مائنڈ کے ساتھ لایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار آئے گا، اس کانسیپٹ کے ساتھ، اور یہ یہاں پر پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے، یہاں پر کیمپین کی جاتی ہے کہ اسحاق ڈار آئے گا تو ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ملک کے اندر وارے نیارے ہو جائیں گے، ملک امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا، برطانیہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا، فرانس کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ اس طرح سے بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار آتا ہے، مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار آتا ہے، مفتاح اسماعیل نے جو تباہی پھیری ہوتی ہے اس کو آگے ڈبل کر دیتا ہے، تباہی اور بربادی کو ڈبل کر دیتا ہے۔ اکانومی بیٹھ جاتی ہے، پٹھا بٹھا دیتا ہے، ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، ملک کے اندر کاروباری سرگرمیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، انڈسٹریاں بیٹھ جاتی ہیں، ڈالر آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، مہنگائی آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، بے روزگاری آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، اور عوام بیچاری انہوں نے بھوکی مارتی ہے۔ عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اب کھانے کو روٹی نہیں ان کے پاس بچی، اور عوام کی یہ حالت کر دی ہے۔ ملک کے اندر غربت، ملک کے اندر افلاس، ملک کے اندر تباہی اور بربادی اب اس حکومت کو بتا دی گئی ہے، ساری سچویشن ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اور اہم ترین جرنیلوں نے، اہم ترین، دیکھیں یہ جو 2 فورمز کی میٹنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں، ایک کور کمانڈرز کی اور دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس کے اندر اس سچویشن میں جو پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں، اس سچویشن میں بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور الارمنگ سچویشن کہا گیا کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی کے لیے، ریاست کے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس وجہ سے یا تو شہباز شریف گھر چلا جائے، ریزائن دے، اسمبلیاں ریزالو کرے اور الیکشن کال کرتے ہیں، اس کے بعد عوام جانے، اور جو عوام حکومت منتخب کرتی ہے وہ جانے۔ پھر ہمارے لیے یہ سردرد نہیں ہوگی، ہمارے لیے یہ سردرد نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے جا کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ آئی ایم ایف نے اب یہ کہا ہے اس حکومت کو 2 ٹوک انداز میں، آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، کلیئر یہ بات انہوں نے کر دی، انکار کر دیا کہ پیسہ کوئی نہیں ہے۔ پیسے کے چکر میں آپ جو یہ گھوم پھر رہے ہیں، پہلے آئی ایم ایف نے ان کی ناک کی لکیریں نکلوا دی ہیں، ان کو رگڑا دیا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ مہنگائی کریں، انہوں نے مہنگائی کر دی۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ سعودی عرب، یو اے ای، چائنا سے گارنٹیاں دیں، وہ انہوں نے دلوا دیں۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے فلانی یہ تیل، پیٹرول، بجلی، تمام چیزیں مہنگی کر رہی، انہوں نے یہ کر دیا۔ پورے لیٹ گئے، لمبے پہ آ گئے آئی ایم ایف کے سامنے۔ اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے آپ کو پیسے دے دیے، آپ نے سارے پیسے اٹھا کے الیکشن میں لگا دینے ہیں، الیکشن میں ڈال دینے ہیں، آپ نے اپنی کیمپینیں شروع کر دینی ہیں، آپ نے کیمپین کے اوپر اڑا دینے ہیں، اور 2-3 مہینے آپ کے پاس ہیں سارے ٹوٹل، جو ایکچولی ان کے پاس ٹائم ہے 2-3 مہینے کا ہے، تو 2-3 مہینے میں آپ نے بجٹ پاس کر کے سارا پیسہ نکال کے تو آپ نے اپنی جیب میں ڈال دینا ہے، لوٹ مار شروع کر دینی ہے، باقی جو بچنے آپ نے اپنی کیمپینوں میں ڈال دینی ہے۔ جو آپ نے پولیٹیکل سیاسی کیمپینیں کرنی ہے اس کے اندر پیسہ ڈال کے تو ملک ادھر کا ادھر ہی، قسطیں ادھر کی ادھر ہی، انسٹالمنٹ پھر ہونی نہیں، اور اگلی حکومت کے لیے تباہی اور بربادی، اگلی حکومت نے آ کے پھر یہی رونا دھونا شروع کر دینا۔ تو آئی ایم ایف نے اب صاف انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا، پیسے کے لیے اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو نہ آئیں، صاف انکار کر دیا۔ اس وجہ سے یہ بڑا پریشر بڑھ گیا ہے حکومت کے اوپر، پاکستان کو چلانا، پاکستان کی ریاست کو چلانا، ملک کو چلانا، اداروں کو چلانا، فوج کو چلانا مشکل ہو رہا ہے۔
بہت مشکل ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو پاکستان کے اندر یہ جو ریاکشن آیا ہے، دیکھیں یہ جو ریاکشن آیا ہے 9-10 مئی کو عوام کی جانب سے، جس میں انہوں نے حملے کر دیے، جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کی کچھ تو اندر لوگوں کو انسٹال کیا، انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، انہوں نے پمپ کیا، انہوں نے انگل بازی کی، پہ جاؤ پھاڑ لو، جلا دو، سب کچھ راکھ کر دو. یہ ان بیچ میں کچھ بندے انسٹال کیے ہوئے تھے. جب موب ہوتا ہے، جب اس طرح کا ہجوم ہوتا ہے، جب لوگ آتے ہیں تو ان کی سائیکی، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو جس طرف لگا دیں گے وہ لگ جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو تباہی اور بربادی اور ریاکشن جو آیا ہے، یہ اصل میں ان کے اندر فرسٹریشن ہے. لوگوں کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے فرسٹریشن ہے. وہ کہاں جائیں؟ ان کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ 2 وقت کی روٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی اور چیز. تو وہ پھر اسی طرح سے سڑکوں کے اوپر جلاؤ گھیراؤ کریں گے، ملک کا اسی طرح سے ستیہ ناش کریں گے. جو آپ نے 80 سے 90% آپ نے کر دیا، یہ 5-10% جو عوام جلاؤ گھیراؤ کرتی ہے، اس میں تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، اس میں تو آپ کو بڑا آگ بگولا ہوتے ہیں کہ عوام نے یہ کیوں کیا، یہ ہلکا سا اس کو کیوں کیا، یہ جلایا کیوں، یہ تباہ کیوں کیا. تو جو آپ نے تباہی اور بربادی پھیری ہے ملک کی، جو آپ نے ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے، آپ نے ملک کے اوپر جو اتنے قرضے ڈالے ہیں، آپ نے ملک کے اندر جو تباہی اور بربادی کی ہے، تو اس میں آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ بھی سزا کی مستحق ہیں. تو یہ شہباز شریف کو بڑی کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے ریزائن دیں اور گھر جائیں اور الیکشن کال کریں. تو اگر آپ یہ نہیں کرتے، IMF نے اب آپ کو انکار کر دیا، امریکہ آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں، اور عمران خان کے لیے وہاں پر لابنگ ہوتی ہے. عمران خان کے لیے بائیڈن انتظامیہ سب کچھ کر رہی ہے، اور سیکرٹری بلنکن جو وزیر خارجہ ہے، اس کے ساتھ عمران خان کی بات ہو رہی ہے. عمران خان انٹرنیشنل لیڈر بن چکا ہے. آپ کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی بات سننے والا، نہ آپ کی کوئی اوقات ہے، نہ آپ کی کوئی نہ وہاں فائنانس آ رہا ہے، نہ پیسہ آ رہا ہے، نہ کوئی اور چیز. تو اس طرح سے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی آپ لوگوں نے کر دی ہے. اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اس حکومت کے اوپر، اور پچھلے 1 سال میں 12 مہینے میں جو کی ہے. اس کے بعد اہم ترین جرنیلوں کی جانب سے، اہم ترین اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کی جانب سے بتا دیا گیا اس حکومت کو کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا وقت پورا ہو گیا. ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرنے والے، کسی پارٹی کو، کسی لیڈر کو. عوام جس کو منتخب کرے گی، کال کریں الیکشن، پھر اس کے بعد عوام کی حکومت بنے گی.